بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. میرے ساتھ ایز یوزول محمد اسامہ علی موجود ہے، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے ایسٹرالوجر، مستند اور معتبر بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجس اسکالر اور ماہر بین الاقوامی امور. ناظرین سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے پاکستان کے اوپر اکتوبر کے اراؤنڈ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ناظرین سب سے بڑی اہم خبر پتہ کیا ہے؟ وہ ہے فورن پالیسی. ایک میگزین ہے جس میں جو سمت گنگولی ہے انہوں نے یہ آرٹیکل شائع کیا. انہوں نے کھل کے بتایا کہ اس وقت بھارت کی عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ چکی ہے، وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ سارا ملبہ جو سیاسی قیادت ہے بھارت کی وہ بھارتی فوج کے اوپر ڈال رہی ہے. اور اس سے کے علاوہ جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیا ایران ہی خراسان ہے، اور کیا یہیں سے وہ پھر جھنڈے نکلنے والے ہیں، اور یہاں جو تباہی ہوگی جس سے کے بعد عربوں کا سر جائے گا، وہ جو لشکر زمین میں دھس جائے گا وہ کیا ہے، اور صرف مدینہ بچے گا، باقی سارے عرب بھی تباہ ہو جائیں گے. یہ دونوں اہم ٹاپک ہیں. اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. اسامہ صاحب پہلے تو پاک بھارت بتائیں اور ساتھ مجھے یہ بتائیں یہ ایران ہی خراسان ہے کیا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں خراسان تو آج کل جو ہے نا داڑھیوں کے انچوں کے لینتھ سے پتہ چلتا ہے. ہر کسی کی ریڈنگ اپنی ہے. 6 انچ سے نیچے جو خراسان ہے وہ ترکی، افغانستان، پاکستان ہے، اور 6 انچ سے کم جو ہے داڑھی جہاں ہے وہاں یہ خراسان، ایران، افغانستان، پاکستان ہے. تو یہ جو ہے نا فارمولا جو آپ لوگوں کو دے دی ہے، ماشاءاللہ اس کو جا کے جہاں مرضی مشرق مغرب تول لیجئے گا. 6 انچ سے نیچے خراسان اور 6 انچ کے بعد کا خراسان آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد سر آپ کی جو انڈیا کی بات ہے وہ آپ کو شاید میرا خیال ہے یاد آنی چاہیے کہ انڈیا کے متعلق ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ انڈیا میں اس کے ٹوٹ پھوٹ کے سارے اسباب موجود ہیں، اور ٹوٹ پھوٹ میں سب سے پہلا جو ذریعہ بنتا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی آرمی کی گرپ کا لوز ہونا ہوتا ہے. اور اس آرمی میں سب سے پہلے 2-3 ڈویژنز جو ہیں وہ ہٹ ہونے والی ہیں. ایک تو سکھوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. سکھ آرمی میں سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تگڑے اور دلیر مانے جاتے ہیں، تو وہ کافی زیادہ ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں حالات کے ہاتھوں، اپنی مذہبی فکر کے ہاتھوں، اور ان کے مذہبی لیڈرز بھی ان کو کیا کہہ رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں کہ بھائی چھوڑو پڑے نوکریاں فوج دیاں تے آجو پنجاب اپنا اور یہ وہ. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ مستقبل میں نظر آئے گا. اس کے بعد اسی فوج میں آپ کے مسلمان بھی ہوں گے، اسی فوج میں کرسچنز بھی ہوں گے. اب منی پور کا جو ایریا وہ ویسے تو مسلمانوں کے معاملے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ کرسچنز کا بیسیکلی زیادہ تر کنفلکٹ ادھر کرسچنز کا ہے. اچھا اس کے بعد جو یہ سارے کا سارا فوج ہوتی ہے وہ آپ کی کسی بھی ملک کی، وہ ڈیفینیٹلی اب آپ کے بھی تو دیکھیں بلوچ ریجمنٹ ہے جی، صوبوں کے حساب سے پنجاب ریجمنٹ ہے جی، وہ اس طرح بنائی جاتی ہیں. اچھا اب وہاں انڈیا میں اس ٹائم جو صورتحال ہے، جو اقدامات ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے ان کی عوامی سوچوں کو یا امنگوں کو. اگر صرف ہندوؤں کی امنگوں کو پورا کرنا ہے تو باقی اقلیتیں کیا کریں؟ اقلیتیں بھی آپ کی ملازم ہیں، کسی نہ کسی محکمے میں بیٹھی ہیں، کسی نہ کسی اس میں بیٹھی ہیں. تو گھوم پھر کے یہ جو کسی بھی ملک کا مذہبی رنگ ہے، مذہبی رنگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پرابلمٹک ہوتا ہے. اگر مذہبی رنگ مجبوراً اختیار کرنا پڑ جائے کسی اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی کنٹری کو، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی اقلیتیں ریزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے وہ فوج ہوتی ہے. آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں، گورا بھی آپ کو کبھی نہ چھوڑتا،
گورے کو دو مسئلے ہوئے. ایک، گورے نے سب سے زیادہ جو جرمن جب تھک چکے تھے تو آخری جو فوج اتاری تھی وہ اپنی یہ انڈین فوج اتاری تھی، یعنی کہ ہماری بڑے صغیر کی فوجی جا کے لڑا دیے تھے آخری اس میں، آخری یدھ میں، جنگ عظیم دوم کے. ادھر سے 1939 اور 45 میں وہ کدھر پھنسا ہوا تھا؟ یدھ میں. ادھر سے اس کو سب سے زیادہ بھرتی کرنی پڑ گئی ہماری فوج کی. ادھر سے اب وہ اسی فوج کے ذریعے آپ ہی کے خطے پہ قابو تھا. ادھر سے جب یہ پھر جنگ آزادی کی موومنٹس اور یہ ساری باتیں بڑھی تو سب سے پہلے اس کا فوجی ہی بغاوت پہ اترنے لگا، بغاوت کے قصے چلنے لگے. پھر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس ملک پہ اسی کی فوج کے ذریعے، انہی سوچ کے حامل لوگوں کے ذریعے حکومت نہیں کی جا سکتی. سو وائنڈ اٹ. اچھا، پھر ان کو بہت جلدی پڑی اور انہوں نے بہت جلدی وائنڈ اپ کیا. ایون اس کے متعلق ہے کہ 14 اگست سے پہلے نہیں، یہ اکثر میں ستمبر اکتوبر کی کہانیاں ہونی تھی جو پھر جلدی اگست تک فائنل، یہ تو جون جولائی میں شاید کر دیتے. کیوں؟ فوج. اب سمجھیں کہ اس وقت آپ کا مسلمان، ہندو، سکھ سب ایک لڑ رہا تھا ہو کے انگریز کو بھگانے کے لیے. لیکن اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے. اب سکھ اپنے پنجاب کے لیے، مسلمان اپنے اس کے لیے، ہندو اپنے اس کے لیے. تو اس لیے یہ بات میں کوئی ایسی دوسری تیسری بات نہیں ہے، اس کے چانسز موجود ہیں. اور اس کا تماشا جو پہلا شو، پہلا نظارہ، پہلی خبر آپ کے کان جولائی میں 13 جولائی کے بعد کہیں ضرور سن لیں گے. فوجی بغاوت ہو سکتی ہے بھارت میں؟ جی، 13 جولائی کے بعد اس کے سن لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہی جنگ ہے نا، ایک ہی دماغ لڑ رہا ہے، ایک ہی جنگ ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے، آپ نے اب یوکرائن رشیا کیوں نہیں پوچھا؟ انڈیا پاکستان، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی برین اس کو لڑ رہا ہے دنیا کا، ورلڈ آرڈر کو جو سیٹ کر رہا ہے. وہ آج کل ادھر بیچ رہا ہے. ابھی دیکھیے گا جیسے ادھر مسالہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا ایران اسرائیل میں، تو وہ فوراً انڈیا پاکستان کی طرف دوبارہ ہنگامے، ڈائیلاگز، کیونکہ آپریشن تو بند نہیں ہوا. اوپر سے ٹرمپ نے کہا ہے ثالثی کروں گا، مودی کہتا ہے ہمیں کسی تیسرے کی ثالثی چاہیے نہیں ہے. تو دوستی میں تو دھڑاڑ آئی کہ نہیں آئی. اوپر سے مودی کے لیے یہ بات سگنل نہیں ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل کو کیوں بلایا گیا، شہباز شریف کو کیوں نہیں بلایا گیا. ٹیکنیکلی وزیر اعظم ملا کرتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں نا سر جی. تو مودی کو ایک آگ نہیں ہے، مودی کو کئی آگیں لگی ہوئی ہیں، اور مودی کو وہ جو آگے ہیں وہ تنگ کر رہی ہیں. اور مودی صرف ڈیفنس سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہوا بیٹھا ہے. وہ بھی اب آپ نے اس کا امیدوں کا ٹوکرا ایران نے گرا دیا ہے، کیونکہ ایران اب دو کام کر رہا ہے. ایک تو آئرن ڈوم جو انڈیا لینا چاہتا تھا کہ ہم بھی آئرن ڈوم لے کے پاکستان کے ساتھ بدماشی کریں گے. ایک تو ہائپر سونک نے وہ کر دیا مسئلہ. دوسرا ہائپر سونک جو ہے اس کا علاج دوائی کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو جام کر دیا جائے یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جائے. اس کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتے ابھی تک. پاکستان کے لیے بھی یہی ٹربل تھی برموز کی صورت میں، اور آگے انڈیا کے لیے بھی یہی ہوگی. اس جنگ سے ساروں کو ریلائز ہو گیا ہے کہ یہ ڈیفنس جو ہے نا کہانیاں اتنی کوئی ریلائبل نہیں ہے. دوسرا اس کا ٹوکرا گر گیا ہے کہ ڈیلی پھانسی دے رہے ہیں انڈینز کو ایرانی جو اس کے جاسوس تھے. ڈیلی انکوائری چلتی ہے، ڈیلی پھانسی. را کے جتنے بھی ایجنٹ، اور یہ ڈرون بنا رہے تھے اس کی بلڈنگوں میں بیٹھ کے. سر آپ کو ایک ذرا میوٹ کیجیے، پرمیشن دوں پھر آپ کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں. اسامہ صاحب، ایک گودام کے اوپر ایران نے، جو ایرانی انٹیلیجنس ہے، انہوں نے چھاپا مارا. وہ بڑے دنوں سے اس کی تلاش میں تھے، جہاں سے کوئی 40-50 ان کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیٹا، چیزیں، نقشے، آلات تھے، اور وہ کیا وہیں سے آپریٹ کر رہے تھے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ جو بی ایل اے والا معاملہ ہے، وہ ان کی رسد جو چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب جو ان کے آپریٹر تھے جو کام کرتے تھے، انہوں نے بھی کام سے انکار کر دیا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات، سمت گنگولی ہے، انہوں نے کہا کہ دوسری طرف
पाकिस्तान और भारत में खनीज पाकिस्तान और जो भारतीय फौज है और सियासी क़यादत, एक तरफ उनमें खनीज बढ़ रही है, बगावत के आसार है, लेकिन पाकिस्तान और क़यादत और फौज वो एक पेज पे है। उनको इस चीज़ का इतना गम खाया जा रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना हमने क्या है। जी साहब। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है हर तरफ से। ईरान में पूरा नेटवर्क पकड़ा जाना, उसके सामने सुबकी होना, फिर उसके जरिए पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज करने के लिए BLA का मामला था। अब तो खैर हम ईरान पे गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि ईरान ने खुद ये जो, आपको पता है कि ये जो सारे जनरल्स गए, जो उनकी हायर कमांड गई, वो एक जनरल कहीं पुराने टाइम का ही उनमें एजेंट के तौर पे था, वो सुना इसराइली भाग गया। और दूसरी वो फ्रांसीसी सहाफ़ी लड़की जो थी मुसलमान हो गई, जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसी का हिस्सा बन जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा इन पे था। उस रूसी फ्रांसीसी वो भी भाग गई। बाकी ये हथे लग गए। एक न्यूक्लियर एजेंसी का नुमाइंदा भी था जो इनकी चेक एंड बैलेंस और न्यूक्लियर एजेंसी की तरफ से था। ये 3 मेजर थे कल्प्रिट्स। और आपको याद है मैंने कहा था कि चाइना के बेड़े भी आएंगे, इंडिया अगर इधर से हिलेगा आखिर उसने भी आना है। फिलहाल इंडिया तो वो INS विक्रांत लेके हिला या नहीं हिला, अमेरिका ने बेड़े हिला दिए और 3 बेड़े चाइना ने भी अफ्रीका वाले इधर को ही ले आया। तो घूम फिर के अच्छा खासा शो जो है ना लगने वाला है, अच्छा खासा शो लगने वाला है। इसमें सारी ताकतों ने गुत्थम गुत्था होना है क्योंकि दिमागों में वही भूसा है जो आपके है, हमारे है, उनके भी यही है। We are the technology, we are the bombs, we are this and we are that। सिर्फ इस सब में एक दूसरे को हावी समझ रहे हैं, एक दूसरे को ताकतवर समझ रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ताकत मैं हूँ, ताकत का महवर भी मैं हूँ, ताकत का मंबा भी मैं हूँ। मेरी हुब इख्तियार कर लो, मेरी हुब में आ जाओ, तो बस फिर ये सारा, जैसे कहते हैं ना कि कहानी सीधी की सीधी। अब बंदा पूरी कोशिश कर रहा है अल्लाह के बगैर मैदान में उतरने की और अल्लाह को इग्नोर करके ये सारे मामला सीधे करने की। एक बात आज लिख लें, जितनी बड़ी होती है लिख लें, आखिरकार आप लोगों ने इस वक्त को देखना है कि मिसाइल जी मुक गए ने, मसाले मुके पे ने, हुन की करिए। उस वक्त फतह उन्हीं हाथों पे होगी जिनको अल्लाह ताला उड़ने फिरने और उस सारी सलाहियतों से वो करेगा, जैसे कहते हैं मुज़य्यन करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि डिवाइन भी हक है। कुरान के सारे पुराने किस्से सिर्फ सुनाने के लिए या फैंटेसीज नहीं थी, वो आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए थी। हम अच्छी बातें इंस्पिरेशन के लिए देते या पढ़ाते हैं, ये ह्यूमन साइकी है। तो कुरान में जो मलका बिल्किस का तख्त इधर से उधर होता है, या आप लोग बाकी करामात या अजाब देखते हैं, जो अजाबों के नज़ारे देखते हैं, वो भी बजाते खुद दुनिया में अपने आप में जैसे कहते हैं कि मौजज़ात है। और वो मौजज़ात लेने और करने वाला मुसलमान आगे आ रहा है, वो मुसलमान आगे आ रहा है जो इन सारी चीज़ों को करेगा भी, करके दिखाएगा भी। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे, तब तक खुदा हाफ़िज़।